نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح کائنات کیسے وجود میں آئی، اور عنوان ہے بگ بینگ تھیوری اور میرا ذاتی مشاہدہ۔ عزیزان محترم، بگ بینگ تھیوری یہ بیان کرتی ہے کہ کائنات اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے، اس کو بنانے والی کوئی ذات نہیں۔ اسی طرح بگ بینگ تھیوری کے خالق سائنسدان بھی یہی بات بتاتے ہیں کہ کائنات کا خالق اور کائنات کا مالک اور کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں، کوئی ایسی ماورا طاقت نہیں جس نے کائنات کو وجود بخشا ہو۔ کائنات اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ کائنات ہائیڈروجن کے ایک کثیف مادے کی صورت میں تھی۔ ہائیڈروجن جو ہے وہ سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے پیریوڈک ٹیبل کا، اور یہ ایک گیس ہے، اس کا اٹامک نمبر 1 ہے۔ وہ بتاتے ہیں سائنسدان کہ ہائیڈروجن کا ایک کثیف گولا تھا، بہت بڑا، اس میں دھماکہ ہوا اور پھر آہستہ آہستہ کائنات وجود میں آ گئی۔ عزیزان محترم، اتنی بڑی اور وسیع و عریض کائنات جس میں اربہا اشیاء موجود ہیں، 1 ارب کے قریب کہکشائیں موجود ہیں، جن میں سے ہر ایک دوسری سے کروڑہا کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اسی طرح کروڑہا اور اربہا چاندوں اور ستاروں کا نظام، سورج کا نظام، اسی طرح شہاب ثاقب کا نظام، سیاروں کا نظام، اور خلا کی وسعتوں میں بے شمار اجسام اور ہیں جن کو ابھی تک سائنسدان تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ ابھی تک وہ ان کا ادراک نہیں کر سکے، ان کو تلاش نہیں کر سکے۔ اسی طرح فضا کے اندر بے شمار لاکھوں کہا کروڑہا جانور موجود ہیں، بیکٹیریا موجود ہیں، وائرسز موجود ہیں، اور بہت ساری مخلوقات موجود ہیں جن کا ابھی تک ادراک نہیں کیا جا سکا۔ اور پھر قشر ارض کے اوپر اربہا چیزیں موجود ہیں، سمندر ہے، دریا، جھیلیں، ندی، نالے، اسی طرح انسان، شجر، حجر، جانور، پودے وغیرہ، اور بے شمار اشیاء، پتھر ہیں اور چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، بے شمار اجسام موجود ہیں قشر ارض کے اوپر۔ ان کا ابھی تک بہت سارے سائنسدان ابھی تک بہت ساری چیزوں کا ادراک نہیں کر سکے، فوسلز کو ابھی تک دریافت نہیں کیا جا سکا صحیح پیمانے پر۔ تو عزیزان محترم، اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات، اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات اپنے آپ کیسے وجود میں آ گئی ہے، اپنے آپ کیسے وجود میں آ گئی ہے، یہ بعید از عقل بات ہے۔ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، عقل اس کو سمجھنے سے گریزاں ہے۔ اور عزیزان محترم، خود انسان کو دیکھ لیجئے کہ انسان کا وجود کتنا عجیب و غریب ہے۔ انسان کے اندر دماغ ہے، بہت بڑی طاقت ہے دماغ کے اندر، اور انسان کے اندر دیگر جسمانی اعضاء جو ہیں بڑے اعلیٰ قسم کے جسمانی اعضاء ہیں۔ ہاتھ ہے جس سے انسان ہر قسم کے کام کر سکتا ہے، پاؤں سے چل سکتا ہے، منہ سے کھانا کھا سکتا ہے، ناک سے چیزوں کو سونگھ سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، دور تک مشاہدہ کر سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے۔ اتنے اعضاء انسانی جسم کو اپنے آپ بن گئے ہیں، یہ جی اپنے آپ وجود میں آ گئے ہیں۔ یہ انسانی دماغ کو کائنات میں ایک مرکزی مقام حاصل ہے، ایک مرکزی مقام حاصل ہے، اور ازل سے لے کر آج تک کائنات میں جو تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں اور جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور جو بہتریاں پیدا ہو چکی ہیں اور جو بہتریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان میں انسانی دماغ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس قدر عظیم الشان دماغ جو کھربوں میٹر لمبی چوڑی وسیع و عریض کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کو اپنے دامے عقل میں گرفتار کرنے کے لیے کوشاں ہے، اس کا اپنے آپ بن جانا ایک ناممکن سی بات ہے۔ بلا شبہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی کوئی ماورا طاقت موجود نہیں جس کے سر کائنات کا سیرا باندھا جائے، تاہم کائنات میں بکھرے ہوئے بے شمار نشانات، کروڑہا نشانات، اربہا نشانات ایسے ہیں جو کسی ماورا طاقت کے وجود کی طرف یا اس کی موجودگی کی طرف دلالت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے کسی اندھے کی طرح یہ کہتے رہیں کہ یہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، یہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، یہ دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے، تو یہ ہماری ایک کم عقلی اور ہماری کج
کج فہمی اسے کہا جا سکتا ہے، ورنہ زمین سے آسمان کی وسعتوں تک پھیلے ہوئے کسی ماورا طاقت کی موجودگی کے نشانات ہماری قلبی اور ذہنی تسکین کے لیے کافی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ نشانات جو کائنات کی وسعتوں میں بکھرے ہوئے ہیں، چند نشانات نہیں ہیں، کوئی چند 100 نہیں ہیں، کوئی چند 1000 نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کروڑوں نشانات، ارباں نشانات کائنات کی وسعتوں میں موجود ہیں، اور خدا تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام قرآن پاک جگہ جگہ ہماری توجہ اس طرف مبذول کرواتا ہے کہ کائنات کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے نشانات کو دیکھو۔ قل سیروا فی الارض افلا تدبرون افلا یاقلون، کہ تازیہ نے انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کائنات کے چھپے رازوں میں ان نشانات کو تلاش کرنے، دیکھنے اور سمجھنے کے لیے دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے ایسے ہی کچھ نشانات رکھنے والا ہوں جو اللہ عز و جل کی وجود کی طرف ہماری رہنمائی کریں گے، اللہ عز و جل کے وجود کی طرف، اس کی موجودگی کی طرف اور اس کی حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔